السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے غسل کا بیان شروع کیا تھا، اور آئیے اس سلسلے میں پہلے یہ جانتے ہیں کہ غسل کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ تو غسل صحیح ہونے کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جسم کے تمام ظاہری حصے پر پانی کا پہنچ جانا، یعنی بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے، پانی نہ پہنچے اور پانی پہنچانا وہاں پر تکلیف نہ دیتا ہو، تو ایسی صورت میں غسل صحیح نہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسم پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو جلد تک پانی کو پہنچنے سے روکتی ہو، جیسے موم ہے یا چربی وغیرہ ہے جو جلد تک پانی کو پہنچنے سے روکتا ہے، تو پہلے اس چیز کو دور کیا جائے پھر غسل کیا جائے۔ ہاں البتہ اگر اس کو دور کرنا جلد کو نقصان دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ معاف ہے۔ ہاں اگر بغیر تکلیف کے کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ وہ چیز دور ہو جائے تو وہ ایسی تدبیر کی جائے اور اس چیز کو دور کر کے غسل کرے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر غسل کے دوران پائی گئی تو پھر ایسی صورت میں شروع سے پھر دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ اب تک جو غسل کیا تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ اب پھر غسل کے فرائض کو ذکر کرتے ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، ایک ہے کلی کرنا، دوسرا ناک میں بانسے کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، اور تیسرا جو ہے تمام جسم کے ظاہر پر پانی کا بہانا۔ یہ 3 چیزیں فرض ہیں۔ اب آئیے اس کی تھوڑی سی تفصیل ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ فرائض میں سے ہیں۔ پہلی چیز ذکر کی کلی کرنا، تو کلی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ منہ میں پانی لیا اور اگل دیا، اس کو کلی کرنا نہیں کہتے، بلکہ کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے تمام حصے تک پانی کا پہنچ جانا، یہاں تک کہ حلق کے کنارے تک اور جبڑوں کے اندر بازوؤں تک اچھی طریقے سے پانی کا پہنچ جانا ضروری ہے۔ دانتوں کے درمیان جو سان ہوتی ہے اس میں سے بھی پانی کا گزرنا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں اگر دانتوں میں کوئی ایسی چیز لگی ہے جو پانی کو روکتی ہے پانی کو پہنچنے سے، جیسے جو ہے چھالیاں وغیرہ کوئی کھاتے ہیں اور اس کے ذرات جو ہے دانتوں کے درمیان رک جاتے ہیں، یا گوشت کی نسیں جو ہے درمیان میں رک جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پانی اچھی طریقے سے سانوں میں نہیں پہنچتا، تو ان چیزوں کا دور کر کے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ہاں البتہ ایسی چیز جس کو دور کرنا ضرر کرتا ہو، نقصان کرتا ہو، تکلیف دیتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اچھی طریقے سے منہ کے تمام حصے میں پانی کا پہنچ جانا، چنانچہ اس معاملے میں جو ہے غرغرہ کیا جاتا ہے تاکہ حلق کے کنارے تک پانی پہنچ جائے، اور منہ میں پانی لے کر تمام منہ میں پانی کو پھیلایا جاتا ہے تاکہ پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ اب پھر دوسری چیز ہے غسل کے فرائض میں سے کہ ناک کے اندر، نتنوں کے اندر بانسے تک پانی کا پہنچانا بھی یہ بھی ضروری ہے۔ تو چنانچہ ناک میں بانسے کی نرم ہڈی جو ہوتی ہے، نرم حصہ جو ناک کے اندر ہوتا ہے، وہاں تک پورا پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ تو ناک کے اندر جو بال وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے کچھ رینٹ وغیرہ لگ جاتا ہے، تو اس کو بھی دور کر کے پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے۔ تو اس طرح اگر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ڈال کر ناک میں ملیں گے تو اس طرح جو ہے ناک کے اندر کی جو رطوبت ہے وہ بھی باہر نکل جائے گی اور اچھی طریقے سے ناک میں پانی پہنچ جائے گا، اور یہ فرض الحمدللہ ادا ہوگا۔ اور پھر تیسرا فرض جو ہے تمام جسم کے ظاہر پر پانی کا بہانا، یہ بھی ضروری ہے۔
تو دیکھیے کہ تمام جسم پر پانی پہنچانا فرض ہے، تو بعض حصے وہ ہوتے ہیں جہاں پر پانی آسانی سے نہیں پہنچتا، وہاں پر پہنچانا پڑتا ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ جیسے جو ہے بغلوں کے نیچے کا حصہ، یعنی بغلیں جو ہوتی ہیں وہاں پانی آسانی سے نہیں پہنچتا، تو تکلف کر کے وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے جن کی بمبی کا حصہ جو گہرا ہوتا ہے، پانی آسانی سے نہیں جاتا، تو ایسی صورت میں ہاتھ کا ایک چلو کا حصہ بنا کر جو ہے ہاتھ کو بمبی کے پاس رکھ لیں اور پانی ڈالیں، اور وہاں پر پانی جم جائے گا تو الحمدللہ اندر تک پانی پہنچے گا۔ تو اس طرح یہ تدبیر کر کے پانی وہاں تک پہنچائیں۔ کان کے سوراخوں میں بھی پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کان کے اندر کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ پانی اندر جائے گا تو دماغ تک پہنچے گا، دماغ تک پانی جانے کے لیے کوئی راستہ کان کے اندر موجود نہیں ہے، چنانچہ ایک چلو میں پانی لیا اور کان کے اندر ڈالا اور تھوڑی دیر رکا اور کان کو سیدھا کر دیا، تو ایسی صورت میں سارا پانی بہہ کر باہر ہو جائے گا۔ اس طرح کانوں کے اندر بھی پانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح داڑھی گھنی ہے، مونچھ گھنی ہے، بھویں گھنی ہے اور جلد نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس میں بھی جلد تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ بال کی نوک سے لے کر جڑ تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح سر کے بالوں میں بھی اچھی طریقے سے پانی پہنچنا چاہیے، یہاں تک کہ کھوپڑی سے جو جڑیں لگی ہوئی رہتی ہیں ان بالوں کی جڑوں میں بھی اچھی طریقے سے پانی پہنچ جائے، اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض خواتین جو ہے بال گوند لیتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو بھی شرعاً اجازت دی گئی کہ وہ بالوں کو گوندے ہوئے بالوں کو کھولنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ بالوں کے ظاہری حصے پر اگر پانی بہا دیں گی تو پانی بہہ جائے گا، اور اگر بال کھلے ہوں تو پھر مکمل بالوں کا دھونا ضروری ہے، مکمل بالوں کا دھونا ضروری ہے۔ البتہ جو مرد حضرات ہیں، اگر کسی مرد نے اپنے بال لمبے رکھے ہیں یہاں تک کہ چوٹی بندھی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے کھول کر مکمل پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں شریعت نے خواتین کے لیے گنجائش دی ہے، کیونکہ خواتین کے لیے بالوں کا لمبا ہونا ان کے لیے فطرت میں شامل ہے، اور یہ ان کے لیے زینت کی بات ہے، اور یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ لہذا ان کے لیے شریعت نے مہلت رکھی ہے کہ اگر ان کے بال گندے ہوئے ہیں تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بالوں کے اوپر پانی کا بہہ جانا کافی ہے۔ لیکن مردوں کے لیے گنجائش نہیں رکھی گئی، اس لیے کہ مرد کے لیے بالوں کا لمبا ہونا، اتنا لمبا کرنا کہ چوٹی باندھی جا سکے، یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مرد کے لیے یہ گنجائش نہیں رکھی ہے۔ تو اس میں خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ جو حضرات اپنے بالوں کو لمبا رکھتے ہیں بیجا، تو ان کو جو ہے مکمل بالوں کا دھلنا اور بالوں کے اندر تک پانی کا پہنچنا، جڑوں تک، بالوں کی نوک سے لے کر جڑ تک مکمل بالوں کا دھلنا، یہ بھی ضروری ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر اسی طرح جو ہے اگر انگلی میں تنگ انگوٹھی یا کان یا ناک کے سوراخوں میں تنگ بالیاں یا نت وغیرہ ہو تو حرکت دیے بغیر پانی جسم تک نہ پہنچ سکے تو ان کا حرکت دینا، یا زیادہ تنگ ہو تو بوقت غسل یعنی غسل کرنے کے وقت میں ان کو نکال دینا، یہ بھی فرض ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ تنگ ہیں اور ان کو نکال کر ہی وہاں تک پانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ مزید یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ماتھے پر افشاں یعنی چند چمکدار ذرات کچھ چہرے پر لگ جاتے ہیں، جیسے فنکشنز وغیرہ میں جو ہے چند چمکدار ذرات وغیرہ جو ہے لگ جاتے ہیں، یا ناخنوں میں گندھا آٹا لگا ہو اور وہ خشک ہو گیا ہے تو اس کو دور کر کے اس کے نیچے کی سطح پر پانی پہنچانا، یہ بھی فرض ہے۔ اور پھر جو ہے جس مرد کا ختنہ نہیں ہوا اس کو ختنہ کی کھال کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے، بشرط یہ کہ تکلیف نہ ہو، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر تکلیف پہنچتی ہے پانی پہنچانے میں تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ معاف ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کے دھونے میں تکلیف یا ضرر ہو اس کا دھونا فرض نہیں۔ مثلا آنکھ کے اندر کی سطح ہے، آنکھ کے اندر کی سطح ہے، اس کو دھلنا تکلیف دیتا ہے تو اس کو دھلنا
ضروری نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ اسی طرح کان یا ناک کے وہ سوراخ جو بند ہو گئے ہوں وہاں پر جو ہے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ کان یا ناک کے اندر جو ہے سوراخ ہیں اور کھلے ہوئے ہیں تو کھلے ہوئے سوراخوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح ناک میں نت لگی ہوئی ہے اور تو اس کو حرکت دینا اور اندر پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر سوراخ بند ہو گئے ہوں تو اس میں مہلت ہے کہ پانی پہنچانا وہاں پر ضروری نہیں ہے۔ اب آئیے یہ غسل کے جو فرائض تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کیے، اب اس میں غسل کی سنتوں کو بھی جوڑ لیتے ہیں۔ غسل میں جو ہے 5 چیزیں سنت ہیں۔ دونوں ہاتھوں کا پہنچوں تک دھلنا، چونکہ ہاتھ جو ہے ہاتھ ہی ہیں جن کے ذریعے سے دھویا جاتا ہے، تو پہلے جو ہے آغاز میں پہلے دونوں ہاتھوں کا پہنچوں تک اچھی طریقے سے دھو لینا، پھر شرمگاہ کا دھونا، شرمگاہ پر خواہ نجاست لگی ہو یا نجاست نہ لگی ہو شرمگاہ کو دھونا، یہ سنت ہے۔ پھر تیسری چیز جسم سے نجاست کا جہاں کہیں لگی ہو دور کرنا، کیونکہ جسم میں نجاست لگی ہے اس کو دور نہ کیا جائے، ایسے ہی نہانا شروع کر دے تو پھر وہ نجاست پھیل جائے گی، تو اس طرح گندگی دور نہیں ہوگی، پھیل جائے گی۔ تو اسی لیے جہاں پر نجاست لگی ہے پہلے اس کو دھویا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے آگے غسل کو بڑھایا جائے، یہ جو ہے سنت قرار دیا گیا۔ پھر اسی طرح وضو کرنا، نماز جیسا جو وضو، نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اسی طرح کا وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور تمام جسم پر 3 مرتبہ پانی کا بہانا، یہ بھی سنت ہے۔ تمام جسم پر پانی کا پہنچانا 1 مرتبہ ہو یا 3 مرتبہ، پانی پہنچ جانا ضروری ہے، یہ فرض ہے، لیکن پانی پہنچ جاتا ہے 1 مرتبہ میں تو پھر 3 مرتبہ پانی کا بہانا یہ سنت ہے، یعنی غسل کے آخر میں 3 مرتبہ تمام جسم پر پانی کا بہانا یہ سنت قرار دیا گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی تبارک و تعالی مزید جو سنت وہ غسل کے مستحبات اور مکروہات اور اس کا جو مسنون طریقہ ہے اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات ہمارے بولنے سننے کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔